السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم سیکھ رہے ہیں پاک زندگی گزارنے کے طریقے، اپنی سوچ کو پاک کرنے کے طریقے، افکار کو پاک کرنے کے طریقے، اعمال کو پاک کرنے کے معاملات، ہر زندگی کے معاملے میں ہم ویسے ہو جائیں جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، آپ کے وقت دینے کا اور آپ کی اتنی تکلیف کاٹنے کا اور ہمیں سکھانے کا، اور ہمیں نہ صرف بلکہ بہت ساری دنیا اس وقت بھی اس پروگرام سے اور ان تمام چیزوں سے مستفید ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے اور ہمیں مواقع دے کہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آمین آمین۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں بہت سے مہمان بھی، وہ سوال بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور ہم مل کر سیکھیں گے کہ کیسے پاک زندگی گزارنا ممکن ہو سکتی ہے۔ میرے دائیں جانب ہیں مریم صاحبہ اور آصفہ صاحبہ، میرے بائیں جانب ہیں فہمیدہ صاحبہ اور لبنہ ناز صاحبہ۔ آج ہم جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے پاک ہو، لیکن پاک ہونا ممکن ضرور ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی اس سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں سے توبہ تک کے سفر پر۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کیوں سرزد ہو جاتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھکڑ سا چل جاتا ہے۔ انسان چاہنے کے باوجود بھی گناہوں کی دلدل سے باہر نہیں نکل پاتا، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان اس دلدل میں دھستا دھستا بالکل امیون ہو جاتا ہے، اسے خود خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ارد گرد والوں کا چلانا، سمجھانا، پکارنا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو آخر اللہ رب العزت کی جانب سے ایسا کیا معاملہ کیا جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھ بھی کھو بیٹھتا ہے کہ اسے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ استاذہ، ایک بار پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر گناہوں والی زندگی ہوگی تو وہ یقیناً ایک پاک زندگی نہیں ہوگی، اور پاک زندگی گزارنے کے راستے میں ہمارے گناہ بہت بدتر قسم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن گناہ انسان سے سرزد کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات ہیں، اس کی اطاعت کرتی ہیں، جو ان کو بتایا گیا جس مقصد کے لیے وہ بنائے گئے وہ اسی مقصد کی تکمیل کرتی ہے، لیکن انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو خطاؤں کا پتلا کیوں کہا گیا؟ انسان کے ساتھ اس کا دشمن ابلیس بہکانے کو موجود ہے، اور نفس بھی گناہوں پر، برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر باہر سے نیکی کی کال ملے تو اندر سے نیکی ابھرتی ہے، اور اگر باہر سے برائی کی کال ملتی ہے تو اندر سے برائی ابھر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی فطری طور پر ہمارے اندر الہام کر رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بدی کا پوٹینشل ہے، یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں فورسز ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی شناخت ہمیں دے رکھی ہے، دونوں کا ہمیں پتہ ہے۔ کوئی انسان فطری طور پر برا پیدا نہیں ہوتا، کوئی انسان پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا۔ اثرات تو ماحول کے ہوتے ہیں، سیکھتا وہ اپنے ماحول سے، لرن وہ ابلیس کی اکساہٹ پہ کرے یا اپنے ماحول سے سیکھ کے کرے، بہرحال سیکھتا تو وہ یہیں سے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ابلیس تو تھکتا نہیں، مسلسل پیچھا کرتا ہے، نفسیات کے مطابق حملہ کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پہ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔
اور انسان جس وقت برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ہر وقت وہ انسان کو تسلی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کا کیا ہے، اور یہ ہے کہ اور لوگ بھی تو اسی طرح سے ہیں. ہزار ایسی صورتیں اس کے سامنے لے کے آتا ہے جس کے بعد انسان کے لیے برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یوں یعنی انسان اگر علم بھی رکھتا ہو تو اس کے لیے بھی برائی پہ چلنا مشکل نہیں رہ جاتا، اور اگر علم نہ رکھتا ہو تو شیطان کا کام ایزی ہو جاتا ہے. علم رکھنے والے ایک شخص کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ وہ بلم بن باورا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے وہ زمین سے چمٹ کر رہ گیا. پھر اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، جس کو ہڈی ڈالو تب بھی ہانپتا ہے اور نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے. اس کے واقعے کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے مختلف تفاسیر میں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن لوگ اس کے پاس آئے تھے، یہ چونکہ آپ نے سوال کیا کہ کس طرح سے انسان گناہ کر لیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس واقعے سے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ایسا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا اور بہت نیک انسان تھا. اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم رکھنے کی وجہ سے، اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ابلیس نے ابتدا میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اسے اس کی نیکی سے ہٹا سکوں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس نے لوگوں کو جا کے سکھایا کہ اس کے پاس جا کے وہ سوال کریں کہ کسی لڑکی کی طبیعت خراب تھی کہ اس کو جا کے دم کر دیں. تو وہ کسی بھی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بہرحال آخر کار وہ اس جھانسے میں آ گیا کہ کسی لڑکی کو جا کے دم کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. پھر جب وہ لڑکی کے پاس گیا، کس طرح سے اس نے یعنی اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا تو کسی بچے کو مار ڈالو یا شراب پی لو، یا تیسری فارم یہ کہ بدکاری کر لو. تو اس نے ہلکا سمجھا کہ شراب پی لے. تو جب اس نے شراب پی لی تو پھر اس نے زنا بھی کر لیا اور اس نے قتل بھی کر دیا. تو یوں یعنی اس کے بعد ایک روایت ہمیں یہ ملتی کہ اس طرح سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا. تو اسی طرح سے ہمیں ایک اور واقعے کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک شخص کو، یعنی اسی روایت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جب ابلیس نے پھانسنے کی کوشش کی تو لوگوں کو اس کے پاس لے کے آئے کہ ایک لڑکی ہے جس کے بھائی جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں، تو تم اس کو اپنے پاس جگہ دے دو. تو اس نے کہا کہ میرا کیا تعلق ہے. تو انہوں نے جب بہت زیادہ انسانی ہمدردی کے نام پہ مجبور کیا کہ وہ وہیں پہ عبادت گاہ میں لڑکی بھی ٹھہر جائے، اس کے قریب ٹھہر جائے. تو اس کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت کھانا دینے کے لیے جاتا تھا تو دروازے کے اندر کھانا رکھ کے بھاگ آتا تھا کہ کہیں سایہ نہ پڑ جائے، کہیں کسی طرح سے کسی کو علم نہ ہو جائے. لیکن جس وقت یعنی کہ کچھ دن گزرے تو ابلیس نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس کے بھائی تو چلے گئے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، تو تم ایک دفعہ اس کی صورت حال تو پوچھو. تو آخر کار اس نے ارادہ کیا کہ میں صرف اس کا حال پوچھ کے آتا ہوں. حال پوچھنے گیا، پھر آہستہ آہستہ ابلیس بہکاتا رہا، پھر اس نے بدکاری بھی کر لی، پھر لڑکی حاملہ بھی ہو گئی، پھر یعنی اس نے اس لڑکی کو مار ڈالا، دفن کر دیا. وقت گزر گیا، پھر جب اس کے بھائی باہر سے آئے تو ابلیس نے ان کے اندر اکساہٹ پیدا کی کہ دیکھو یہ کیسا شخص ہے، یعنی جس نے تمہاری بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کی، اس نے فلاں جگہ جا کے اسے دفن کر دیا. جب انہوں نے پتا کیا تو اسی طرح کا معاملہ نکلا. آگے بھی کافی ساری سٹوری ہے، لیکن میں نے یہ بات اس وجہ سے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں حالات کیا تھے. میں اس بات پہ بلیو کرنے کو نہیں کہتی، لیکن یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں کتب تفسیر میں ملتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ حالات پیش آئے یا نہیں آئے، میں تو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے ابلیس کے ہتھ کنڈے کی بات کر رہی ہوں کہ ابلیس کس طرح سے کنونس کرتا ہے، وہ اکساتا ہے اور آہستہ 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 نیکی کے نام پہ بدی کرواتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پہ لے آتا ہے تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. اور نارملی انسانوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ابلیس ڈائریکٹلی انہیں کسی نیک آدمی کو بہت بڑے گناہ کی دعوت دے ڈالے، ایسا نہیں ہوتا. وہ گریجولی اپنے طریقوں پر لانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور کتنے ہی اچھے انسان ہوتے ہیں جو ابلیس کے جھانسے میں آ کے بدی کر بیٹھتے ہیں اور پھر برے طریقے سے احساس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
اور جب ایک دفعہ احساس گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور یہ سمجھ نہ ہو کہ توبہ کے راستے کیسے کیسے اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو ابلیس اس سے زیادہ بڑا وار کر کے ان کو پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اصل میں احساس گناہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس احساس گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی اس پر بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ احساس گناہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن عام ہو گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہر ڈپریشن کے پیچھے کو بہت بڑا جرم ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی انسان اتنا سینسٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر برائی کا احساس بہت زیادہ بڑھ جائے۔ ابلیس دراصل اس کی مثال ایسے ہے جیسے بچوں کے، ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے نیٹ پہ بھی ایسی بہت ساری سٹوریز اور ایسے بہت سے سبق آموز واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ابلیس کس طرح سے وار کرتا ہے۔ تو وہ کسی سے کہتا ہے کہ صبح فجر کے وقت 3 ناٹس والا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آنکھ نہ کھلنے پائے ابتدائی طور پر، تو جب انسان سوتا رہ جاتا ہے پھر فجر کا وقت جب گزر جاتا ہے پھر اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اب اٹھ جاؤ۔ جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھا کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھی تھی، کیا تم نے فلاں بات نہیں جانتے کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا کہ تم نے یہ گناہ کر لیا، تم نے فرض نماز چھوڑ دی۔ اب وہ جو گلٹ میں ڈال رہا ہے بذات خود مسلمان کو بھی، مومن کو بھی یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دراصل میرے اندر کی ندامت ہے۔ ندامت سے بڑھ کے وہ گلٹی کانشیس کر دیتے ہیں، گلٹی کانشیس کر دے، اور گلٹ میں جانے والا انسان جو ہے اس کے لیے اپنا وجود بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کا گلٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا آپ دھوتے رہتے ہیں۔ جیسے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی جو بہت ہی نائس، بہت اچھی ٹیچر، ہمارے پاس لیب سکول ہوتا تھا جس میں وہ پڑھاتی تھیں۔ مہینے میں کچھ دن ایسا ہوتا تھا کہ کچھ دن ایسے آتے تھے۔ استاذ اس واقعے کو سننے سے پہلے ہم ایک مختصر سا وقفہ لے دیں تاکہ آ کے پھر واقعہ تفصیلی طور پہ سن سکیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ استاذہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک واقعہ بیان کر رہی تھیں، احساس گناہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ دیکھیے سم ٹائمز کسی کی زندگی میں یہ احساس ہی بہت بڑا ہوتا ہے کہ میں نے کسی انسان کو ستایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے تو ایک خاتون کہہ رہی تھیں کہ آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی اور میں نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے انہیں اتنی تکلیف پہنچی، تو میں اس تکلیف کی وجہ سے کس طرح سے وہ مدتوں پریشان رہیں اور تکلیف میں بھی رہیں۔ تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاسپٹلائز تو نہیں ہوتے لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے نارمل لائف نہیں جی پاتے۔ ہماری ٹیچر ہوتی تھی لیب سکول کی، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کرے، بہت ہی نائس ٹیچر تھیں، لیکن یہ ہے کہ ان پر کچھ دن ایسے آتے تھے، ہفتے بعد بھی آ جاتے تھے، بعض اوقات 2 ہفتے بعد، بعض اوقات مہینے بعد، لیکن جب وہ دن آتے تھے ابتدا ایسے ہوتی تھی کہ پہلے وہ ہاتھ دھونا شروع کرتی تھی تو ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، پھر بات بڑھ جاتی تھی، پھر وہ نہاتی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں پوری رات نہاتی رہتی تھی، اور پھر والز دھوتی تھی، پھر ٹی وی دھوتی تھی، پھر کبھی کوئی ان کے کمرے میں چلا جاتا تو روتی رہتی تھی کہ جو کوئی آیا ہر چیز کو ناپاک کر کے چلا گیا۔ احساس گناہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اور اتنے دنوں تک ان کی یہ حالت رہتی تھی، اور ہم سب دعائیں کرتے تھے کیونکہ وہ ہاسٹل کی باقی دیواریں بھی دھوتی چلی جاتی تھی۔ تو سارے لوگ دیکھ کے ایک عجیب طرح کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے، لیکن کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم کس طرح سے انہیں ان کی اس کیفیت سے باہر لے کے آئیں۔ تو کرسچینٹی میں اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے ایک تصور گھڑا تھا اس مقصد کے لیے کہ جب کوئی گلٹ میں چلا جائے تو وہ پادری کے پاس آ کے کنفیس کر لے، تو وہ خود تو خدا سے براہ راست نہیں مانگ سکتا ان کے نظریے کے مطابق، لیکن پادری انہیں بخشش لے کے دے سکتا ہے، انہیں بخشوا سکتا ہے۔
اقبال نے اسی پہ کہا تھا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو بات یہی کہ یہ تو تھا ان کا معاملہ. اب اگر ہم اپنے دین کو دیکھتے ہیں تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. سبحان اللہ. احساس گناہ کو دیکھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بچے کیوں سوری نہیں جلدی کرتے، شرمندہ نہیں ہوتے؟ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے فوراً کہہ دیتے تھے امی غلطی ہو گئی، امی آپ ناراض نہ ہوں، لیکن بچے آج کل کے اس طرح نہیں کرتے، سوری نہیں کرنے کو تیار ہوتے. اصل میں وہ جس کام کو آپ برا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہی نہیں سمجھ رہے. اگر وہ برا سمجھیں گے تو اس کے اوپر سوری کریں گے نا. اور میں سمجھتی ہوں کہ دوسری بات کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. انسان کسی سے معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اپنی انا پہ وہ ضرب محسوس کرتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی رویہ جو ابلیس نے اختیار کیا تھا، تکبر. ہاں. اگر ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو دیکھیں تو ہمیں دونوں طرف ایک ہی بات نظر آتی ہے. غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی کہ جس درخت کا پھل کھانے سے رب العزت نے روکا تھا انہوں نے کھا لیا، اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی. دونوں میں جو بنیادی فرق ہے رب العزت نے اس کو بیان کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. آج بھی اگر دیکھیں تو پیچھے کیا ہے؟ کسی بچے کے ایکسکیوز نہ کرنے کے پیچھے انا، انکار، اپنی غلطی کا انکار کہ میں نے غلطی نہیں کی، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک پلیس پہ ہیں. دوسری پھر انا پرستی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان ایکسکیوز نہیں کرتا، یا زیادہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے ماما، اس میں کیا ہے. وہ وہی بات کہتا ہے نا کہ بھئی یہ غلطی ہے ہی نہیں. ہاں وہی نا، اس میں کیا ہے، ایسی کیا بات ہے. تو یہ آپ نے ایک اور اینگل کی طرف بڑے اچھے طریقے سے توجہ دلائی ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اور غلطی پر کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا چاہتا تو اصلاً اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ کس اعتبار سے غلط ہے، سمجھانا چاہیے جی، تاکہ انہیں غلطی کا ادراک ہو جائے. پہلے میڈیا کو بھی تو اس میں بہت رول ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہے. اب میڈیا کی ذمہ داری کیسے ہے بچوں کی تربیت؟ بچوں کی تربیت تو ماں کی ذمہ داری ہے. پلیز بن رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ایڈز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے ماں باپ ہیں، لیکن گھروں میں آج کل نیٹ تو آپ کو پتا ہر جگہ پہ ہے، کیبل بھی ہر جگہ پہ ہے. اصل میں اس میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے. میڈیا کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن میڈیا کے ذمے اصلاً تربیت کرنا نہیں ہے. لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے تو واقعی جو بات آپ نے کہی ہے، بچوں کی تربیت کر تو میڈیا ہی رہا ہے. بچوں کی تربیت میڈیا ہی کر رہا ہے اصلاً، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ رانگلی. کھانا بھی تو وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، ماں کی طرف کب توجہ کر رہے ہوتے ہیں بچے. ماں کا دل بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی اور ہی طرف توجہ کر لیں. ماؤں کا بھی اس میں بہت رول ہے، کیونکہ وہ بھی بچوں کو جب چھوٹے بچوں کو کھانا دیتی ہیں تو ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دیتی ہیں، پہلے لائٹ آ جائے تو پھر کھانا دیں گے تاکہ وہ کھا لے، اسے پتہ نہ چلے کچھ بھی آج کیا بنا ہے. یہ وہ سوال کام کرے گا نا، ادھر دیکھے گا، سوال کام کرے گا، کھا لے گا جو بھی ہوگا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یعنی میڈیا کے توسط سے جو اثرات نوجوان نسل پہ، بچوں پہ مرتب ہو رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں بوڑھوں پہ بھی بڑے سخت اثرات ہیں بھائی. اور میڈیا صرف ٹی وی چینلز کی بات نہیں ہے، اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں بزرگ زیادہ خراب ہیں. وہ تو بالکل. تو آج کل جو بزرگوں کے حالات ہیں وہ بہت ہی معذرت کے ساتھ زیادہ گڑبڑ ہے حالات. اگر کسی بزرگ کی فیس بک دیکھیں نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی ینگ بچیوں کے ساتھ دوستیاں، تعلقات، اور پھر آپس کی چیٹ، آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہو کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. کہ وہ جو ہے میاں محمد بخش نے کہا تھا پنجابی میں کہ عشق محمد بخشا رہندہ صدا پامے داڑھی ہو جائے چٹی. تو یہ کہ یہ جو غلطیاں ہیں اس کے بہت سے اینگلز ہیں نا. کہیں میڈیا کا اینگل ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو اور زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. اچھے کام بھی ہو رہے ہیں میڈیا کے توسط سے، بہت اچھے عمدہ کام بھی ہو رہے ہیں. تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برے اثرات
کے اوپر کنٹرول کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ پہ تھوڑا سا فخر بھی کیا جانے لگ گیا. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جتنی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نکل کے ہیں تو وہ گناہ کے زمرے میں. اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں, اب جتنے بھی وہ احکامات کی سرزنش کی جاتی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سوسائٹی میں, تو وہ سوسائٹی ایک دوسرے کو پریز کرتی ہے, وہ ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتا ہے, دوسرا تیسرے سے بڑھ جانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ جو بھی چیز ہے, اگر خواتین میں دیکھ لیں, شادیاں دیکھ لیں, شادیوں کے معاملات دیکھ لیں, اسراف کے معاملات دیکھ لیں, حجاب کے. آپ نے کہا نا کہ فخر کرتے ہیں اپنی برائی پہ, اسراف کرنا چاہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی اور ایسی ایگزامپل جس پہ وہ خاص طور پر ینگ جنریشن جیسے فخر کرتی ہے؟ ینگ جنریشن, اگر آپ بچیوں کو دیکھیں تو بچیاں اگر حجاب کی پابندی نہیں کرتی ہیں تو ایک کا دوسرے سے خوبصورت لگ جانا, اور دوسرے کا تیسرے سے زیادہ خوبصورت لگنا, کس کی کٹنگ کیسی ہے, کس کا ڈریس اپ کیسا ہے, کس کی باقی سارے معاملات کیسے ہیں, تو دوپٹہ تو اتر ہی گیا عورت کا. مطلب یہ ساری چیزیں obviously ایک کمپٹیشن تو ہے. گرلز اینڈ بوائز کی فرینڈشپ کو بھی تو اب وہ بیکورڈ سمجھتے ہیں. اگر آپ فرینڈشپ نہیں رکھتے ہیں تو آپ مطلب فرینڈشپ حدود کے دائرے میں بھی نہیں ہوتی. اکٹھے بیٹھنا یونیورسٹیز میں, اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت برے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس دور کے لوگ ہیں. میرے حساب سے اس میں بھی میڈیا کا بہت رول ہے. آپ دیکھیں جتنی ایڈز ہیں, جتنی ڈرنکس کی ایڈز ہیں, وہ سب اسی بیس پہ بنی ہیں. بس لڑکیاں کھا اور ایک ڈانس جو ہے وہ ہر ایڈ میں شامل ہو گیا, ہر چیز میں میوزک. ابھی بھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دین والے اعتراض کرتے رہتے ہیں ہر بات پہ, جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, یہ دین والوں کے احکامات تو نہیں ہیں. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اڈاپٹ کیا. بات نہیں کر رہے نا. جیسے استاذہ آپ نے پہلے بات کی نا کہ خیر کی اور کال جو ہوتی ہے, اگر نیکی کا اور برائی کا پوٹینشیل تو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے, اور اس کی کال جو ہوتی ہے وہ باہر سے آتی ہے. تو یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائی کی تو کال بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن نیکی کی کال جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں نظر آتی کہیں بھی. تو وہ بہت کم, اگر ہے تو بہت کم ہے, اور پھر انسان اس کی طرف جاتا نہیں ہے, تو پھر اٹریکشن بھی کم ہوتی ہے. اٹریکشن بھی کم ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے کہ ٹھیک ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, گناہ کر کے بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اور توبہ کی طرف نہیں جاتے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیکی کی کال دینے والے محنت نہیں کرتے جتنی محنت کرنی چاہیے, اور ان کی زیادہ سے زیادہ محنت یہ ہوتی ہے غصہ کر جاؤ تو غصے سے کو بات کر لیں گے, یا اپنا علیحدہ گروپ بنا لو, انہیں چھوڑ دو. زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں نا کہ یہ گروپ چھوڑ دو, اپنا علیحدہ گروپ بنا لو. اور جبکہ برائی کی کال کے لیے ابلیس اور اس کے ایجنٹ تو بہت محنت کرتے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, اس کو خوبصورت بنا کر دکھانے کے لیے. 24 گھنٹے, جی 24 گھنٹے لگے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کبھی آپ جیسے میں سمجھتی ہوں کہ اپنی سوسائٹی میں آنے والی چینج کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پانی خرید کر کوئی پیے گا. اب سے تھوڑے سال پہلے آج سارے لوگ پانی پیتے ہیں. کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے دینی اداروں کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا جیسے آج اختیار کیا جا رہا ہے. مشکلات آئی. اچھا, پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ سوسائٹی میں لڑکیاں جو ہیں, خواتین اور لڑکیاں, وہ اس طرح کا کردار ادا کریں گی کہ ماں باپ خود آگے بڑھ کے ساتھ دینے والے ہوں گے. کوئی ایک باپ, بوڑھا باپ ہے, ینگ بچی کو لے کے ایک مرد کے پاس جاتا ہے, اسے ملازم رکھ لو. انبیلیویبل ہے. اور کہاں پہ؟ کسی منڈی میں, کسی آڑت کی دکان پہ, ہر کسی کو لڑکی کی ضرورت پیش آ گئی سوسائٹی میں. کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ دکانوں پہ لڑکیاں بیٹھی ہوں گی؟ کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ بس ہوسٹس ایک لڑکی ہوگی؟ آخر یہ کیا, یعنی پوری سوسائٹی کے اندر جو چینج آئی یہ گناہ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے نہیں ہے. تو پوری سوسائٹی میں ایسے ایک نا مزاج بنانے کی کوشش ہے کہ پوری سوسائٹی کا مزاج گناہ کو برداشت کرنے والا, اور اسے باقاعدہ طور پر کہا بھی جاتا ہے ٹالرنس. انبیلیویبل ہے. یہ ٹالرنس نیکی کے لیے نہیں رہ گئی, معذرت کے ساتھ برائی کے لیے سب ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ ہے. ٹالرنس اس کے بنیادی اصولوں میں سے کہ آپ ٹالریٹ کریں, جو برائی ہے اس کو برداشت کرنا, یہ آپ کی اچھی شخصیت کی علامت ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے, اور اگر وہ نہیں روک سکتا تو
کم از کم اپنے ہاتھ یعنی اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ تو اصل میں گناہ کے راستے کیسے ہموار ہوئے کہ لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا، ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا۔ مجھے گلبرگ کالج میں جانے کا اتفاق ہوا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اب تو وہاں کی پرنسپل چینج ہو چکی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ بچیوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ میں جب ان کے کالج میں گئی، جا کے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی تکلیف ہے، اور میں کہتی ہوں بزرگ داڑھیوں والے باپ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ جس وقت تمہاری بیٹی اس طرح کے لباس میں گھر سے باہر نکلی تھی تو تمہیں کبھی نہیں خیال آیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کس طرح سے گھر سے باہر بھیجنا ہے؟ تو آج آ کے ہمارے سے پوچھتے ہو میری بیٹی کہاں ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ ہمارے پاس اندر اس کی انٹری ہی نہیں ہے، اور پچھلے کتنے عرصے سے وہ کالج آتی ہی نہیں، وہ باہر سے کلرڈ کپڑے پہن کے آتی ہے اور باہر سے باہر ہی چلی جاتی ہے، اور جب اس کے کالج کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو کالج کے ٹائم کے بعد وہ گھر واپس چلی جاتی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بیٹی کلرڈ کپڑوں میں کالج کیسے جا رہی ہے اور کلرڈ کپڑوں میں واپس کیسے آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے چونکہ اس سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو مجھ سے یعنی خاص طور پر جو اس سلسلے میں کام کرنے والے افراد ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ماں باپ بچوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس بچیوں سے کہ آپ کے پاس ایک موبائل ہے پھر اس کی جگہ دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے معاملات میں تو پھر بھی خبر رکھی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کے معاملات میں تو ماں باپ ہار چکے ہیں کہ ہم خبر بھی نہیں رکھ سکتے۔ بات جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ استاد ہم بات کر رہے ہیں گناہوں سے تقویٰ تک کے سفر کی، گناہوں سے توبہ تک کے سفر کی۔ آپ کوئی بات کہنا چاہ رہی تھی بریک سے پہلے؟ میں میڈم سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا صحیح کام کی طرف نہیں جانے دیتا، کیونکہ ایک طلاق یافتہ بچی جب گھر پہ آتی ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی دوسری جگہ نکاح کر دیں، کیونکہ ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جب بچی گھر پہ آئے تو اس کو نا عدت کے بعد فوراً دوسرا نکاح کر دو، اس کو گھر پہ نہ بٹھاؤ، جوان بچی کو یا بیوہ عورت کو عدت کے بعد اس کی رخصتی کر دو، نکاح کر۔ لیکن ہمارا معاشرہ نہیں چاہتا، ہمارا معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ بچی اگر نکاح کرتی ہے تو اس کو جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں تجھے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو کیوں نہیں مطلب ہے کہ تم نے کیوں نکاح کی ہے، تم اس بچے پہ بیٹھتی ہے تو یہ بڑا ہو کے یہ کھلاتا، اتنی تک وہ گناہ کی زندگی گزارتی رہتی۔ بات بہت درست ہے آپ کی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے توجہ دلائی ہے جی کہ اگر کوئی یعنی ایک ماحول کو پاک رکھنے کے لیے پیرنٹس ایفرٹ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ یعنی بغیر نکاح کے بیٹھے رہنے کی بجائے پسند کرتے ہیں کہ بچی کا نکاح ہو جائے، تو سوسائٹی جو ہے وہ مل کے کوشش کرتی ہے کہ پاک زندگی گزارنے کے لیے جو ایفرٹ ہے اس کو ناکام بنا جتنے راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی لوگ نکاح کرنا، شادی کروانا پسند نہیں کرتے، شرمندگی محسوس کرتے ہیں میڈم، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی دوسرے گھر میں جائے گی۔ اس وقت اگر آپ ینگ جنریشن میں دیکھیں تو شادی کرنا اپنے لیے عیب خیال کرنے لگ گئے، لڑکے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، ابھی ہماری ایج نہیں ہے، ابھی ہم نے فلاں کرنا ہے، لائف میں یہ خواب ہیں، اور اگر ویسے روٹین میں ان کی لائف دیکھیں تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے، ان کا رہنا سہنا، ان کے باقی معاملات، چھپی دوستیاں تو بہت دور کی بات رہے گی، کھلی دوستیاں، اور آپس میں جس نوعیت کا تعلق ہے وہی تعلق جو ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان ہونا چاہیے، شاید وہ ہسبینڈ وائف کے درمیان تو کافی منیمائز ہو گیا، لیکن یہ جو یعنی پروہیبٹڈ دوستیاں ہیں، ان دوستیوں میں یہ تعلق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہم ایک پاکستان کی بہت مشہور چین کے ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کالجز کی، تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اپنی تئیں جتنی بھی کوششیں کر سکتے تھے ہم کر کر کے تھک گئے ہیں، گو کہ ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں ہاریں گے تو نہیں، لیکن
پچھلے 6 سالوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور 6 سالوں میں میری زندگی میں ایک بھی ایسا دن نہیں گزرا اب تک کہ کوئی نہ کوئی واقعہ میرے کالج میں نہ ہوا ہو، اور اس واقعے کی جب میں تحقیق کرتا ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی بچی کلپرٹ نکل آتی ہے، یعنی بچی غلطی پر ہوتی ہے. میں والد کو نہیں بلاتا کہ والد شاید کوئی اور معاملہ کر دیں، تو میں ماں کو بلاتا ہوں اور ماں کو سمجھاتا ہوں اور ثبوت پیش کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے، تو مائیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ میں 150 دفعہ بچیوں کے معاملات میں تھانے جا چکا ہوں، اور دس از ون آف دا بیسٹ چین آف پاکستان، جس کے 6 کالجز کا ڈائریکٹر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کی تربیت کے لیے کام کریں، ان بچیوں کو حیا کے معاملات سکھانے کے لیے کچھ ایفرٹ کریں. ایک تو ہے گناہ کرنا، گناہ میں کسی کو مبتلا نہ ہونے دینا، اولاد کے لیے کانشیس ہونا، لیکن یہ جو چیز رواج پا گئی ہے کہ اگر اولاد گناہ بھی کر رہی ہے تو اولاد کے ساتھ ہی کھڑے ہونا، اس پہ پردہ ڈالنا، اس پہ پردہ ڈالنا، ناجائز پردہ ڈالنا، اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی فکر اگر ماں نہیں کرے گی، اگر گھر والے نہیں کریں گے. یہ جملہ بہت سنا ہے، کوئی بات نہیں، یہ عمر کا تقاضا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، سارے ہی کرتے ہیں، کوئی فرق. یہ پیرنٹس کی باتیں کرتے ہیں، یہ پیرنٹس کی باتیں کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں. آپ کوئی اگر ماں سٹریس بھی لیتی ہے، کوئی کانشیس بھی ہوتا ہے سوسائٹی میں، تو ہر جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اٹ ہیپنز. آپ بچوں کو کوئی روک تو سکتے نہیں ہیں. ابھی کل ایک والدہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بہت تکلیف میں تھی. بچی اور بچہ 10th کلاس میں اکٹھے پڑھتے تھے کو ایجوکیشن میں. بچی کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بچی کو بیٹھ کے سمجھا لیا، بچے کو بیٹھ کے سمجھا لیا، گھر کے مردوں تک معاملہ جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سیدھا یہاں پر ایک اور گناہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دو یا کچھ اور مار لو یا مر جاؤ. تو میرے خیال میں یہ بھی اب ویسے سوسائٹی میں کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ برائی کے بارے میں پیرنٹس بھی امیون ہو گئے ہیں. لیکن کوئی جو والدین ہیں یا جو فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ اتنا کامن جملہ ہے، اور اگر کوئی اس جملے پر عمل نہیں کرتا تو وہ فنیٹک ہے. اور یہ جملہ بھی بہت سننے میں آتا ہے نا، دیکھی جائے گی جب ہوگا. ابھی تو استاذہ یہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے نارملی کہ گناہ انسان کرتا ہے، اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس ٹائم بھی یہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا توبہ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر انسان کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ توبہ درست ہے؟ سر ہم بات بھی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ تک، پھر توبہ ہے کیا؟ اور یہ لبنہ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ اس قسم کی توبہ جس میں ہر دفعہ انسان کو امید ہو کہ چلو پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا. اصل میں بات تو انٹینشن کی ہے، کسی کی نیت کیا ہے. اگر کوئی نیت کرتا ہے اور بھرپور دل کے اخلاص کے ساتھ نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ پھر اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی نیت میں اگر یہ کھوٹ ہے کہ ٹھیک ہے گناہ کر کے تو چلو معافی مانگ لیں گے، پھر موقع ملے گا تو گناہ کر لیں گے، تو ایسی توبہ تو قبول نہیں ہوتی. لیکن اخلاص کے ساتھ اگر کسی نے توبہ کی ہے، اللہ رب العزت بھی اس بارے میں اپنے نبی کی زبان سے لوگوں تک یہ علم دیتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں کوئی اس کا رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے. بار بار یہی سلسلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ نیت اگر کسی کی خالص ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی توبہ کو رب العزت قبول کرتے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ پھر توبہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، کہ ندامت ہی دراصل توبہ ہے. توبہ میں بنیادی طور پر 3 خاص باتیں ہیں. ایک تو ندامت، دوسرے ایمان، یعنی ظاہر ایمان تو متاثر ہو جاتا ہے اتنے گناہ کرنے کے بعد، اور تیسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. اگر اس میں سے کوئی فیکٹر بھی کم زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ توبہ نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کی داڑھی سفید تھی، بھویں سفید تھی،
اور اس کی بھویں اس کی آنکھوں میں گر رہی تھیں، یعنی بال لمبے ہو گئے تھے بھووں کے، سیدھا چل نہیں سکتا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا وہ آیا، رسول اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر وہ سب میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبے ہیں، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، مراد یہ کہ جو ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے توبہ۔ اور آدم علیہ السلام اور ابلیس میں فرق بھی یہ تھا کہ ابلیس نے تو انکار کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کیسے توبہ کے کلمات سکھا دیے تھے، اور دونوں نے ہی معافی مانگی تھی، یہ کہہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ توبہ کا دروازہ جو رب العزت نے کھولا ہے، تو دراصل یہ انسانوں کے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ استاذہ ایک تو ہے کہ توبہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا شخص پسند بھی بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اگر انسان پھر بھی گلٹی کانشیس رہے گا، نہیں مجھ سے کیوں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا مجھ سے زندگی میں پاسٹ میں کیوں غلطی ہو گئی تھی، اس توبہ بھی جاری ہے، اور ندامت ایک ہے کہ مستقل ندامت بھی ندامت ہے، تو وہ یہ کس قسم کا رویہ ہوتا ہے؟ بے یقینی کا، شک کا، اللہ کی ذات پر شک ہے، اللہ کے تواب ہونے پر، اس کے غفور ہونے پر، اس کے رحیم ہونے پر شک ہے، اور یہ کہ وہ معاف کر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی سچی توبہ اور سچا یقین، یقین بہت ضروری ہے۔ ایمان کمزور ہے اس شخص، ایمان کمزور ہے اس شخص، جی ایمان کمزور ہے۔ اور یہ استاذہ یہ بات ہے کہ جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر احساس گناہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح ندامت ہوتی ہے، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس فیز سے انسان نکل آتا ہے، لیکن اس ڈپریشن کے دوران انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو کہ جیسے کہ ڈفرینٹ فیزز سے انسان گزرتا ہے، کہ جیسے کہیں پر تو وہ سیلف فٹینس کا بھی شکار ہو جاتا ہے، کہیں سیلفنیس آ جاتی ہے، اگریشن آ جاتا ہے انسان کے اندر، اور یہ کہ دوسروں نارمل نہیں رہتا، اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں انسان کے اندر۔ تو یہ ان سے کیسے بچا جائے اور وہاں پر اس کو کیسے ختم کیا جائے اپنے اندر سے؟ جیسے گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی گلٹ کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، احساس گناہ۔ حالانکہ ندامت ہی تو توبہ ہے، وہ ندامت جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی کرنے پر شرمندہ ہوتا، وہ احساس ندامت ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو اپنی ذات کے اندر ہی اندر گھلنے والا معاملہ ہے، یہ فرق ہے۔ یہ ڈپریشن ہے، اس کو ندامت نہیں کہتے، یہ تو ایک وشیس سرکل ہے، یہ تو ایک بیماری ہے جہاں انسان اسی کے اندر گھومتا ہے، جہاں کبھی توبہ نہیں ہوتی، جہاں کسی توبہ پر یقین نہیں ہوتا، جہاں پر انسان اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایکچولی یہ مایوسی ہے، یہ مایوسی ہے، شدید مایوسی ہے، اور مایوسی تو کفر ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی بات اپنی اولاد سے کہی تھی، قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، اور جیسے رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تو توبہ سے پہلے شیطان دبوچ لیتا ہے، مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر انسان چاہے توبہ کرتا رہے، مایوسی اسے توبہ پر یقین کرنا ہی نہیں دیتی، اسے لگتا ہے کہ میں پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پاک زندگی کے راستے کی رکاوٹ اگر گناہ ہے تو مایوسی بھی ہے، احساس گناہ ہے، تو مایوسی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ توبہ کے پانی سے ہی انسان کی زندگی پاک ہوتی ہے. جزاک اللہ استاذہ، آپ نے بہت احسن انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. میں اپنے مہمانوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جو گناہوں سے پاک ہو، جو توبہ والی زندگی ہو. ہم اس کے بن کے رہیں اور اس کی طرف دیکھ کے چلنے والوں میں ہوں. ایسے اعمال کریں جو اس کو پسند ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.